حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا مہان صحابی جو جنت میں لنگڑاتے ہوئے ایک پیر پر چل کر داخل ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے جہالت میں یثرب کا ایک عظیم رہنما مانا جاتا تھا۔ آپ قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے اور آپ کا شمار اس وقت کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ زمانے جہالت میں عرب کے سرداروں میں یہ رواج تھا کہ ہر سردار کے لیے ایک خاص بت ہوتا جسے وہ بڑے اہتمام سے اپنے گھر میں رکھتا تاکہ صبح و شام اس سے برکت حاصل کرے، خوشی کے وقت اس کے نام پر جانور قربان کرے اور مصیبت کے وقت اس سے مدد طلب کرے۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بت کا نام منات تھا اور اسے بڑی اچھی لکڑی سے تیار کروایا گیا تھا۔ گھر میں اس کی بڑی دیکھ بھال کی جاتی تھی اور بڑی عقیدت کے ساتھ اسے بڑھیا قسم کے عطریات لگائے جاتے۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر لگ بھگ 60 سال تھی جب ایمان کی کرنیں ایک کے بعد ایک دوسرے یثرب کے ہر گھر میں روشنی کرنے لگیں۔ سب سے پہلے ایک اسلامی مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتھک کوشش اور پرچار سے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے معوذ، معاص و خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قریبی دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اپنے بیٹوں سے متاثر ہو کر ان کی ماں ہند بھی مسلمان ہو گئی، لیکن حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ نہ ہو سکا کہ اس کے تمام گھر کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند نے سوچا کہ اس وقت یثرب والوں کی زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ سرداران قریش جیسے ان کی بیوی اور کچھ لوگوں کے علاوہ سبھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ بیوی کے دل میں بڑی سختی کے ساتھ یہ احساس پایا جاتا تھا کہ کہیں ان کا شوہر کفر کی حالت ہی میں نہ مر جائے۔ ادھر حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان کے بیٹے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اسلام کے شیدائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہی نہ اختیار کر لیں، جنہوں نے تھوڑی مدت میں بہت سے لوگوں کو اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹا کر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متوالا بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند خبردار خیال رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے مصعب بن عمیر کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ پھر یوں کہا کہ ہمیں اس شخص کے بارے میں کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ بیوی نے کہا، آپ کا حکم سراکوں پر، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، بڑے دکھ کی بات ہے، کیا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین سے الگ ہو چکا ہے اور مجھے اس کا پتہ بھی نہ ہو سکا؟ بھلی عورت نے جب اپنے شوہر کے تیور دیکھے تو ترنت بولی، نہیں، میرا بیٹا تو کیول مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی ایک منصب مجلس میں شریک ہوا تھا۔ جو اس مجلس میں باتیں ہوئیں اس نے زبانی یاد کر لی تو اس نے کہا، اچھے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ بیٹا جب سامنے آیا تو اس سے کہنے لگا، مجھے بھی وہ کچھ سناؤ جو تم اس مجلس میں سن کر آئے ہو۔ تو بیٹے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان و رحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، رحمان و رحیم ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جو بھٹکے ہوئے ہیں، آمین۔ یہ سن کر کہنے لگے، یہ تو بہت اچھا کلام ہے، کیا اس کی ہر بات اسی طرح کی ہوتی ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابا جان اس سے بھی اچھی۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر تو آپ کی پوری قوم ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ بیٹے کی بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، میں تو اتنا بڑا قدم اپنے خدا منات سے مشورہ لیے بنا نہیں اٹھا سکتا، دیکھتا ہوں مجھے اس سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ منات آپ سے کوئی بات کرے، یہ تو ایک لکڑی کا بنا ہوا بت ہے جس میں نہ سننے کی طاقت ہے نہ ہی جواب دینے کی۔ باپ غصے سے بولا، میں نے تجھے ایک بار کہہ دیا کہ میں ہرگز اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ منات سے مشورہ نہ کر لوں۔ پھر حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر منات کی طرف گئے۔ ان کا یہ نیم تھا کہ جب کبھی اپنے بت منات سے کوئی بات کرنا ہوتی تو اس کے پیچھے اوٹ میں ایک بڑھیا عورت کو کھڑا کر دیتے۔ اس سلسلے میں ان کا خیال تھا کہ بڑھیا میرے ہر سوال کا وہی جواب دیتی ہے جو منات کی طرف سے اس کے ذہن میں نازل ہوتا ہے۔ پھر منات کے سامنے اپنی ایک ٹانگ کے بل سیدھے کھڑے ہو گئے
کیونکہ ان کی دوسری ٹانگ لنگڑی تھی۔ پہلے تو انہوں نے منات کی بہت تعریف کی، پھر یہ عرض پیش کی، اے منات، بے شک تجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ صحابی مصعب بن عمیر جو مکہ سے ہماری اس وادی میں آیا ہے، یہاں آپ کے علاوہ اور کسی کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک دے۔ مجھے بات مناسب معلوم نہیں ہوتی یوں ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اگر میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں بھی سنی ہیں۔ آج میں اسی لیے آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، مہربانی کر کے میری رہنمائی فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن منات کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بڑے دکھی ہوئے اور کہا، میرے پیارے منات، شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آگے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو بری لگے۔ آپ ناراض نہ ہو، میں کچھ دن بعد آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے یہ جانتے تھے کہ ان کے باپ کا اپنے بت منات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق بھلا کیوں نہ ہو، ایک لمبے سمے سے منات کی پوجا پاٹ اس کے دل میں رس بچ چکی تھی، لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ باپ کے دل میں منات کی عقیدت میں کوئی کمی پیدا ہو چکی ہے، لیکن ان کی کوشش کہ منات کی محبت ان کے دل سے بالکل نکال دے، تبھی وہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک بار حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے اپنے ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں منات کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اس کو ایک گڈھے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ یہ کارروائی کرنے کے بعد چپکے سے وہ گھر لوٹ آئے۔ کسی کو بھی اس واقعے کا کوئی پتہ نہ ہو سکا۔ جب صبح کے وقت جناب عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بت کو سلام کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت تو وہاں سے غائب ہے۔ کہنے لگے، ہائے افسوس، اس رات ہمارے معبود کو کسی نے غائب کر دیا۔ گھر والوں میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ دیکھا۔ غصے سے لال پیتے ہوتے ہوئے تلاش کرتے کرتے اس گڑھے تک پہنچے جس میں لوگ گندگی پھینکتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ منات سر کے بل اس گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ اسے باہر نکال دھویا، صاف کیا، اسے خوشبو لگائی اور وہاں سے اٹھا کر دوبارہ اپنے گھر لے جا کر اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور اسے مخاطب ہو کر کہنے لگے، خدا کی قسم، اگر مجھے شخص کا پتہ ہو جاتا جس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تو اسے آج بہت ذلیل و رسوا کرتا۔ جب دوسری رات ہوئی تو بیٹے بت کو چپکے سے اٹھا کر اسے گڈھے میں پھر پھینک آئے جس میں اسے پہلی رات پھینکا تھا۔ باپ نے صبح کے وقت دیکھا کہ اس کا بت منات پھر غائب ہے۔ تلاش کے بعد انہیں پھر اسی گڈھے میں منہ کے بل پڑا ہوا ملا۔ وہاں سے اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا اور اسے اٹھا کر گھر لے آئے اور دوبارہ اس کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تینوں بیٹے روزانہ منات کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے۔ باپ ان حالات سے بڑا پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے ایسا کیا کہ اپنی تلوار منات کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا، اے میرے منات، مجھے تو پتہ نہیں کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو خود اپنی حفاظت کرو، یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے، یہ کہا اور خود اپنے بستر پر لا کر لیٹ گئے۔ جب بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا باپ گہری نیند سو گیا ہے تو دبے پاؤں منات کے پاس آئے، ان کی گردن سے تلوار اتاری اور اسے چپکے سے اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی باندھ دیا اور بنو سلمہ کے اس کنویں میں پھینک آئے جس میں گندا پانی جمع ہوتا تھا۔ باپ جب نیند سے جاگا تو دیکھا کہ منات پھر غائب ہے۔ تلاش کرتے ہوئے کنویں تک پہنچا، دیکھا کہ منات منہ کے بل اس میں پڑا ہوا ہے اور ایک مردہ کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور تلوار اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اس بار اسے وہیں رہنے دیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، اگر تو مشکل حل کرنے والا ہوتا تو اور کتا ایک ساتھ کنویں میں نہ پڑے ہوتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمانی نعمت سے شاد کام ہوئے، لیکن انہوں نے شرک کی حالت میں جو دن گزارے تھے اس پر انہیں بڑا افسوس تھا۔ اب وہ دین اسلام کی طرف پوری ایمانداری سے عمل کرنے لگے، اپنی جان، مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد غزوہ احد واقع ہوا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تینوں نوجوان بیٹوں کو دیکھا کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں اور صبح شام بہادر شیروں کی طرح آ جا رہے ہیں اور شہادت پانے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر دم بے چین ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کی جہاد کے جذبے سے پربھاوت ہو کر خود بھی میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے
دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن بیٹوں نے اپنے باپ کے اس ارادے سے روکا، کیونکہ ایک تو عمردار تھے اور وہ ایک ٹانگ سے مجبور بھی تھے۔ بیٹوں نے منع کیا، ابا جان اللہ تعالیٰ کی اور سے آپ مجبور ہیں، آپ ایک غلط تکلیف نہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری سے آزاد کر دیا۔ باپ اپنے بیٹوں کی باتیں سن کر دکھی ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکوہ کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں، خدا کی قسم میں تو لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق دیکھ کر ان کے بیٹوں سے ارشاد فرمایا، انہیں جہاد میں شریک ہونے دو، شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر بیٹے خاموش ہو گئے۔ جب جہاد کے لیے میدان کی طرف نکلنے کا وقت آیا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو اس انداز سے الوداع کہا جیسا کہ اب کبھی واپس گھر نہیں لوٹیں گے، پھر قبلہ رخ ہو کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، الہی مجھے شہادت نصیب فرمانا اور مجھے ناکام بنا کر اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ ان کے قوم بنو سلمہ کے بہت سے لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ جب میدان کارزار گرم ہوا تو مجاہدین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں اور مختلف دستوں میں بٹ گئے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے اگلے دستے میں چلے جا رہے ہیں اور اپنی ایک ٹانگ کے سہارے چوکڑیاں بھرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں، میں جنت کا حقدار ہوں، میں جنت کی تلاش میں ہوں۔ اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا جا رہا تھا۔ یہ کہ مجاہد اور ان کا جوان بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلسل بچاؤ کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں ایک کے بعد ایک میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کی طرح تشریف لائے تاکہ ان کی ترفید کا بندوبست کیا جائے۔ آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اسلام میں شہیدوں کو خون اور زخموں کی حالت میں رہنے دو، قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھائل کر دیا جاتا ہے تو اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے گھاؤں سے زعفرانی رنگ کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی احد کے شہیدوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے روشن کر دیا۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔